السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں، مدھیہ پردیش سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی آدمی کو ایسا لگے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں؟ جادو کی علامتیں، جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جادو کا علاج کرنے سے پہلے جادو کی تشخیص ضروری ہے، جادو کے مرض کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم، ماہرین لوگوں نے حقائق، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں جادو کی کچھ نشانیاں، جادو کے کچھ علامتیں ذکر فرمائی ہیں، جن کو ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جادو کی جو بہت ساری علامتیں اہل علم نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو اچانک اس آدمی کو نیکی سے رغبت نہیں رہے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام ہیں اس سے رغبت ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں دل نہیں لگے گا، آدمی ادھر ادھر بھاگنا شروع کرے گا۔ اسی طرح سے جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، اچانک والدین، اولاد، بھائیوں بہنوں اور جو رشتے ناتے کے لوگ ہیں ان میں، یا پھر شوہر و بیوی میں جو محبت ہوتی ہے، اچانک وہ نفرت میں بدل جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے شکوک و شبہات دل میں گھر کرنے لگیں گے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑا تصور کرنے لگا کہ بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوں گے لیکن لگے گا کہ بہت بڑا اختلاف ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے شوہر و بیوی کے درمیان اگر کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو شوہر اگر بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو بری معلوم ہوگی، اچھی نہیں لگے گی، بدصورت معلوم ہوگی، یا پھر بیوی اگر شوہر کی طرف دیکھے اور اگر اس کے اوپر جادو ہوا ہے تو بیوی کو شوہر بدصورت معلوم ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ساتھی ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس جگہ پر جانا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان جو ہم بستری کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یا نہیں تو جادو کی علامتوں میں سے، جادو کی نشانیوں میں سے اہل علم، ماہرین نے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ شوہر و بیوی میں اچانک حد سے زیادہ محبت بڑھ جائے گی، بہت زیادہ محبت نظر آنے لگے گی اور ایک دوسرے کے بغیر بے صبری ہونے لگے گی اور اندھی فرمانبرداری شروع کر دے گا۔ اسی طرح سے جادو کی علامتوں میں سے، جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہاں پر بے چینی، بے قراری، خوف، ہراس اور عجیب طرح کی بے چینی محسوس ہوگی، اور جب وہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پہ جائے گا تو اس کو پھر اطمینان محسوس ہونے لگے گا۔ کسی آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ سستی کاہلی کا شکار رہے گا، ہمیشہ سستی کاہلی میں مبتلا رہے گا، لوگوں سے الگ رہنا پسند کرے گا، محفل میں جانا پسند نہیں کرے گا، محفلوں سے دور رہے گا، اور اسی طرح سے ہمیشہ خاموش رہے گا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو اہل علم، جو ماہرین حضرات ہیں، ان لوگوں نے حقائق کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جادو کی نشانیوں میں سے جو بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو اس کے جسم میں درد محسوس ہوگا، کہ جسم میں کسی جگہ پہ درد ہے، برابر درد محسوس ہوگا، لیکن جب میڈیکل چیک اپ کرائے گا، ڈائگنوسس کرائے گا، ٹیسٹ وغیرہ کرائے گا
تو درد کیوں ہو رہا ہے وجہ معلوم نہیں ہوگی، دوا کھانے سے بھی درد نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کی علامتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے برے برے خواب اس کو پڑیں گے، خطرناک اور خوفناک خواب پڑیں گے، ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا ہوگا، اور سوتے جاگتے اس کو ڈراؤنی آوازیں، اگر سویا ہوا ہے تب بھی اس کو لگے گا کہ کوئی ڈراؤنی آواز اس کے کان میں پڑی، یا پھر جگا ہوا ہے کسی کام میں مشغول ہے تو اس کو لگے گا کہ اس کے کان میں کوئی ڈراؤنی آواز پڑی ہے۔ معزز سامعین کرام، جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے اوپر جادو ہوا ہے تو کوئی کام کرے گا پھر بھول جائے گا، مثلا ابھی کھانا کھایا بھول جائے گا کہ وہ کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا، یا کوئی کام کرے گا تو وہ بھول جائے گا کہ اس نے کوئی کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو اہل علم ماہرین حضرات نے تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں جو سمٹم ہوتے ہیں ان سمٹموں کو سامنے رکھ کر کے ان باتوں کی ترتیب دی ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں، عام طور پر جو جادو کے بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، کیونکہ جادو بھی ایک بیماری ہے، کیونکہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ جادو کا علاج قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو جس چیز کا علاج ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے، اور جو آدمی جادو کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہو، عام طور پر یہ سمٹمز، یہ نشانیاں، یہ علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ سمٹم پائی جائے، ضروری نہیں کہ اس کے اوپر جادو ہی کیا گیا ہو، لیکن یہ سمٹم اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ صحیح بات تک آدمی پہنچ جائے۔ ابھی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ جادو کی نشانیاں بتلائے، علامتیں بتلائیں، تو وہ بتلا دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جادو کا علاج کیسے ہوا۔ تو یاد رکھیے، جادو کے علاج سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم جادو سے محفوظ رہیں، ہمارے اوپر کوئی جادو اثر انداز نہ ہو، ہم جادو سے بچ کر کے رہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے سے آدمی کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے۔ قرآن و حدیث کی خوب اتباع کیجیے، تقوی اور پرہیزگاری میں رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، خاص طور سے صبح و شام کی جو اذکار ہیں اس کو پڑھیے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھا کر کے پڑھنے کی دعا۔ ان دعاؤں کو اگر آدمی عادت بنا لے اور برابر پابندی سے پڑھتا رہے تو جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، انسان ہے، کبھی کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے آدمی یہ اذکار نہیں کر سکا یا پابندی نہیں ہو سکی اور جادو اٹیک کر گیا، تو جادو سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کو جلایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ کیسے؟ اگر پتہ چلے کہ فلاں چیز سے جادو کیا گیا ہے، اس کو لے کر کے اس کو جلائیے اور اس پر پڑھ کے پھونکیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا تھا اس میں گرہ لگا دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس دونوں صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں نازل فرمائی، اور حکم دیا فرشتے کو کہ جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے اوپر پڑھ کر کے پھونکتے جاؤ۔ وہ پھونکتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھلتا جاتا تھا۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کے اوپر جادو کر کے میرے اوپر جادو کیا گیا ہے یا میرے فلاں کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو اس چیز کو جلایا جائے، پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونکا جائے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد جلا کر کے کہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے یا کسی ندی وغیرہ میں بہا دیا جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر معلوم نہیں چلا کہ جادو کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اگر معلوم نہیں چل سکا تو اس کے لیے بھی شریعت نے راہ بتلایا ہے۔ دم درود کو لایا جائے، سامنے دم کیا جائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری قرآنی آیات ہیں، سبھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اہل علم سے کانٹیکٹ کیجئے، لیکن کچھ چیزیں مثال کے طور پر بتلاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خوب دم کیا جائے، خوب دم کیا جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے خوب دم کیا جائے۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی دم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الفاظ ہیں، دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جبرائیل کا دم کیا ہے، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق۔
یہ جو دم ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، اس کو اگر پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کیا جائے ہر حال میں شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح سے ہر بیماری سے شفا یابی کا ایک دم ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاؤک الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے، یا آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دم کے جو ہے قرآنی آیات ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں، ان کو اہل علم سے کانٹیکٹ کر کے پتہ کیا جائے اور اس سے دم کیا جائے۔ اسی طرح سے دم کا جو پانی ہوتا ہے، یعنی جو دم کے لیے جو قرآنی آیات ہیں یا جو دعائیں ہیں، ان کو پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونکا جائے، اس میں بیری کے پتے ملائے جائیں اور اس سے بار بار غسل لیا جائے، اس سے بھی جادو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اجوا کھجور جو مدینے کا کھجور ہے، اس کو صبح و شام استعمال کرنے سے، ساتھ صبح ساتھ شام استعمال کرنے سے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کلونجی کا استعمال کریں تو جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے شہد کا استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی شفا یابی رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے حجامہ، بلڈ کپنگ بھی اگر آدمی لگاتا ہے تو اس سے بھی جادو کا اثر ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیے، جادو کو توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ گلے میں تعویذ باندھتے ہیں، یہاں پہ تعویذ باندھتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ تعویذ باندھتے ہیں، تو یہ جو تعویذ ہے چاہے کسی بھی طرح کا ہو، قرآنی تعویذ ہو، غیر قرآنی تعویذ ہو، کوئی بھی تعویذ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، لہذا تعویذ کو لٹکانے سے یا اگر کوئی عامل تعویذ دے تو اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہ کیجیے، بلکہ اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے، اس کو رد کیجیے اور کہیے کہ نہیں، یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے۔ تو یہ سارے طریقے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔